نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ آپ حضرات کے درمیان جس عنوان کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی اور اس کا فلسفہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جس قسم کے بھی عبادات کو لاگو کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، یا کسی بھی قسم کے جو فرائض اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عائد کرتا ہے، اس کے اندر کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی رہتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسانی ذہن اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے اندر حکمت و دانائی کو بہت زیادہ چھپائے ہوئے رکھتا ہے۔ یا تو انسان کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے، یا تو بعد کے ادوار میں اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ زیادہ ذہانت اور کچھ زیادہ ذخیرہ علم ہو جاتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں اس چیز کا بہت بہترین بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین جس بھی قسم کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کا کوئی درس، کوئی عبرت، کوئی حکمت ضرور اللہ رب العالمین اس کے اندر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قربانی کے اندر بھی ہمارے لیے دروس رکھا ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین اسباق رکھا ہے۔ انشاءاللہ انہی میں سے چند باتوں کو آپ حضرات کے درمیان بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ قربانی کا معنی ہوتا ہے نزدیکی حاصل کرنا، قریب ہو جانا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ قرب کا استعمال فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو لہذا اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قریبی ہونا، نزدیکی حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اصطلاحی معنی اگر دیکھا جائے تو قربانی کا معنی کیا ہے؟ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِن ذَبِيحَةٍ وَغَيْرِهَا، بیان کیا جاتا ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کیا جائے، چاہے وہ ذبح کے ذریعے ہو، جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے ہو، یا اور بھی کسی قسم کی کوئی قربانی دے کر کے ہو، وقت کی قربانی، اس طریقے سے اپنے جان کی قربانی، اپنے مال و دولت کی قربانی، جانوروں کی جان کی قربانی، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں قربانی حاصل کرنے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے انسان کرتا ہے۔ لہذا قربانی جس چیز کا ہمیں درس دیتی ہے، انشاءاللہ 12 باتیں آپ حضرات کے درمیان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات، قربانی ہمیں اخلاص کا درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف سارے جہاں کے رب العالمین کے لیے، سارے جہاں کے رب کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے قربانی ہے، قربانی خالص رب العالمین کے لیے ہے، اسی طریقے سے ساری عبادات بھی
اللہ رب العالمین کے لیے تمہیں خالص کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں اخلاص کا درس دیتا ہے کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تمہیں کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ نماز بھی اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، قربانی بھی رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، زندگی کے اندر سارے بھلائی کے کام رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اور اگر موت کا سامنا بھی کرنا ہو تو صرف اور صرف رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ اخلاص کا ہمیں درس دیتی ہے قربانی۔ اخلاص ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے تمام عبادتوں میں۔ اگر دیکھا جائے تو تمام عبادتوں کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص جس عبادت کے اندر نہ ہو وہ عبادت کھوکھلا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس عبادت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ جو کوئی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر اس کے اندر صرف خلوصیت نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہ ہو، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ قربانی آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں اخلاص کی دعوت دیتا ہے۔ اخلاص پیدا کرو اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی تمام کی تمام چیزوں کے اندر، تمام کی تمام نیکیوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے سے درس دیتا ہے۔ دوسرا ہمیں تقوی کا اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے سے درس دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ دیکھو تمہارے یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں جس کے بہت زیادہ گوشت ہوں گے، جس کے بہت زیادہ خون بھی نکلیں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تول کے حساب سے انسان کے اعمال کو قبول کرتا، ایسا نہیں ہے۔ تقوی کی بنیاد پر رب العالمین لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارا ذبح کیا ہوا جانور کا نہ ہی خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر 20 جانوروں کی قربانی کرنے کے اللہ رب العالمین نے طاقت دیا، لہذا لیکن وہ انسان ایک جانور کی قربانی کرتا، اور کسی انسان کو رب العالمین نے ایک بھی جانور قربانی کرنے کی طاقت نہیں دیا، لیکن وہ انسان بہت زیادہ کوشش کر کے ایک جانور کی قربانی کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین تقوی کی بنیاد پر لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال و دولت کو دکھانے ہیں، اپنے مال و دولت کی نمائش کے لیے قربانی کرتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بھی قربانی قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین کی قربانی وہ قابل قبول ہوگی جو تقوی کی بنیاد پر انسان کرتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، صحابہ کرام کی سنت سمجھ کر، تقوی والے لوگوں کی سنت اور طریقہ سمجھ کر انسان جو عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر رب العالمین لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے ذریعے سے رب العالمین گویا کہ اس بات کا درس دے رہا ہے کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تم عمل کر رہے ہو اس کا فائدہ دنیا کے اندر تمہیں مل جائے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، لہذا اس کا فائدہ دنیا کے اندر محدود ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں آخرت میں کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا۔ انسان ذبح کرتا ہے اپنے جانور کو، اس کے گوشت کے ذریعے سے لطف اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے ثواب سے اگر محروم ہو جائے تو انسان کو صرف دنیا تو حاصل ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے ذریعے سے رب العالمین ہمیں توحید کا بھی درس دیتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے۔ ابھی قرآن مجید کی آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ توحید کا درس دیتا ہے، یعنی ساری عبادات کے اندر اخلاص تو پایا جانا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی صرف رب العالمین کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر جو کچھ ارکان ہیں وہ ارکان آپ غیر اللہ کے لیے بھی کریں، غیر اللہ کے سامنے رکوع کریں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں، نہیں، ساری عبادات، ساری کی ساری عبادات صرف رب العالمین کے لیے کرنا ہے، صرف رب العالمین کی خاطر کرنا ہے، رب العالمین کے لیے ہی کرنا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے قربانی بھی رب العالمین کے لیے کرنا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے دربار میں، کسی اور کے آستانوں میں، کسی اور کی تقرب کے لیے، کسی اور کی رضا جوئی کے لیے آدمی قربانی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو، نماز، قربانی، زندگی کے اندر جتنے بھی سارے نیکی اور بھلائی کے کام ہیں، سارے کے سارے کام، اور اسی طریقے سے موت کا سامنا بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے اور رب العالمین کی توحید سے اگر کوئی عمل خالی ہوگا تو لہذا وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ حضرات کے درمیان میں نے 3 باتیں بتلائی، اخلاص، تقوی اور توحید کا درس دیتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا درس
اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے جو ہمیں دیتا ہے وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کا درس دیتا ہے، ملت ابراہیمی کی اتباع کا درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 80 سال میں ایک لاڈلا بیٹا عنایت فرمایا، 1000 منتوں کے بعد رب العالمین نے ان کو ایک بیٹا عنایت فرمایا۔ 1000 ارمانیں تھیں ان کے ساتھ، بہت زیادہ ارمانیں جڑی ہوئی تھی، لیکن رب العالمین نے جب اس بات کا حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، اللہ رب العالمین سے یہ نہیں پوچھا کہ رب العالمین میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں، اپنے 1000 ارمانوں پر چھری چلاؤں؟ رب العالمین سے انہوں نے سوال نہیں کیا۔ نہ رب العالمین سے یہ کہا کہ رب العالمین میرے پاس تو ایک ہی بیٹا ہے، جس کے پاس کئی بیٹے ان کو قربانی کرنے کے لیے کہیے۔ اللہ رب العالمین سے اس قسم کا بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی نہیں کہا کہ رب العالمین میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بوڑھاپے کا یہ بچہ میرا سہارا ہے، اس کو میں کیسے قربان کروں؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال نہیں کیا، اور نہ ہی رب العالمین سے یہ سوال کیا کہ رب العالمین میری بازو ہے یہ، میں اس کے ساتھ رہوں گا تو مجھے طاقت ملے گی۔ رب العالمین سے یہ بھی سوال نہیں کیا۔ رب العالمین سے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ رب العالمین میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ رب العالمین سے یہ بھی نہیں کہا کہ رب العالمین میں تو دنیا کے اندر توحید کا درس دیتا ہوں، لوگوں کو اپنی جان کی حفاظت کا درس دیتا ہوں، اور دنیا کے اندر قتل عام کرنے سے لوگوں کو منع کرتا ہوں، آج میں اپنے بیٹے ہی کو قتل کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اس قسم کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے ان تمام سوالوں کو پیچھے رکھ کر رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ لہذا اس کے ذریعے سے ہمیں ملت ابراہیمی کا درس ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کام کرنے کا حکم دے دے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چوں چرا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فائدہ والی چیز کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے تمہیں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے سارے اعمال رب العالمین نے قیامت تک انسانوں کے لیے اسوہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباعی کا اللہ رب العالمین ہمیں درس دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو 5واں درس ہمیں اس قربانی کے ذریعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خلاف سنت نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے، اگر کیے تو ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، ہمارے عمل رائے گاہ ہو جائیں گے۔ حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم فاذا اناس قد ذبحوا ضحایاہم قبل الصلاۃ، بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا موقع ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها اخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس کسی انسان نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جب اگر قربانی اس نے کر لیا ہے تو نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی نہیں کیا وہ نماز کے بعد ہمارے ساتھ قربانی کر لے۔ یہ حدیث بخاری کی روایت کے اندر دیکھیں کہ اس حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرما دیا کہ قربانی سنت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے زندگی کے سارے اعمال، چاہے ہمارے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے کوئی بھی نیک عمل ہو، اگر سنت کے مخالف ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نماز سے پہلے بھی ایک ہی جانور کی قربانی، نماز کے بعد بھی وہی جانور کی قربانی، نماز سے پہلے وہ جانور کی قربانی ہو گئی، سنت کی مخالفت والا عمل ہو گیا، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل رائے گاہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھیے سوچنے کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید صحابہ کرام کو بتلایا نہیں تھا، یا صحابہ کرام کے علم میں نہیں تھا، صحابہ کرام نے غلطی سے کر لیا۔ غلطی سے بھی اگر کوئی انسان سنت کی مخالفت کرے گا تو وہ عمل بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا۔ لہذا بات معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانے بغیر سنت کے مطابق اگر کوئی انسان عمل نہیں کرے گا تو لہذا اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سنت کو جانو، سنت کے مطابق عمل کرو۔ یہ قربانی ہمیں سنت کی مخالفت سے بچنے کا درس دیتی ہے، یہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ دیکھو سنت کی مخالفت کرو گے
تو سنت اللہ رب العالمین کے اتنا زیادہ محترم ہے, اتنا زیادہ قابل احترام ہے کہ اگر سنت کی مخالفت کرو گے تو تمہارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. تمہارے عمل کی اللہ رب العالمین کی کوئی حیثیت نہیں, وہ دنیا کے لیے محدود ہو جائیں گے, وہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہوگا, اس میں آخرت کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوگا. سنت کی مخالفت کریں گے تو دنیا کے اندر اس کا جزا ملے گا, دنیا کے اندر اس کا بدلہ ملے گا, آخرت میں اللہ رب العالمین کا کوئی حصہ نہیں. اسی طریقے سے قربانی ہمیں جس چیز کا درس دیتی ہے وہ شکر الہی کا درس دیتی ہے. قربانی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا, سوچئے اونٹ کے اندر 10 لوگ بھی اگر لگ جائیں تو اس کو قابو نہیں کر سکتے. اونٹ کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی بہادری ہے, اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن رب العالمین نے اس کو ہمارے ماتحت میں کر دیا ہے. سوچنے کی بات ہے, اتنا بڑا جانور بھی رب العالمین نے ہمارے ماتحتوں میں کر دیا. بہت سے ایسے جانور ہیں, معمولی بکری سے بھی آپ لڑائی نہیں کر سکتے, اس سے ٹکر نہیں لے سکتے, لیکن اس جانور کو رب العالمین نے آپ کے ماتحت میں کر دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ بڑے بڑے جانور رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری بھلائیوں کو رکھ دیا ہے, بہت ساری بھلائیوں کو رکھ دیا ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ, جب اونٹ کھڑے ہو جائیں اپنے دونوں گھٹنوں کو ملا کر, اس وقت تم کیا اس کا نہر کر دو. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ پہلو کے بل گر جائے تو اس کے گوشت کو کھاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو مانگتے نہیں ہیں, اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک سخرناہا, اتنی بڑی بڑی چیزوں کو رب العالمین نے تمہارے ماتحتوں میں کر دیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. گویا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی چیزوں پر جو تمہارے طاقت سے بھی زیادہ والی چیزیں ہیں, ان چیزوں پر رب العالمین نے تمہیں قابو دیا ہے, ان چیزوں کو رب العالمین نے تمہیں فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتلایا ہے, تمہیں فائدہ اٹھانے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے, تو لہذا تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. قربانی ہمیں رب العالمین کے شکر گزار بننے کی دعوت دیتی ہے کہ قربانی کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہم رب العالمین کا شکریہ ادا کریں. اسی طریقے سے عام مسلمانوں کی خدمت کا بھی اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں درس دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر کیا ارشاد فرمایا, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, لہذا قربانی کے جانور کو کھاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو محتاج ہیں, جو مانگنے والے بھی لوگ ہیں, ان لوگوں کو کھلاؤ. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, کہ قربانی کے جانور کے گوشت تم خود کھاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو مانگتے نہیں ہیں, جو قناعت اختیار کرنے والے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. معلوم کیا ہوا, اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ تم جس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو اسی طریقے سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا کرو, لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا کرو. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا, قربانی کے جانور کا گوشت کھاؤ, صدقہ کرو اور اکٹھا بھی کر کے رکھو, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی درس دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم قربانی کے جانور کا حصہ نکالتے ہو غیروں کے لیے, لوگوں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, غریبوں کے لیے, محتاجوں کے لیے, بے کسوں کے لیے, اسی طریقے سے تمہارے مال و دولت کے اندر بھی تم ان لوگوں کے لیے حصہ نکالو, تمہاری خیر و بھلائی کے اندر بھی ان لوگوں کو حصہ دار بناؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں درس دیتا ہے. اسی طریقے سے قربانی جس چیز کا ہمیں درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ عام جانوروں پر بھی شفقت کیا جائے. اللہ اکبر, جانور انسانوں پر شفقت کرنے کے معاملے میں اسلام سے بڑھ کر کوئی اور مذہب نہیں ہے, کوئی اور دین نہیں ہے, لیکن جانوروں پر بھی رب العالمین شفقت کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے اس قربانی کے ذریعے سے. قربانی کے ذریعے سے چاہے کتا ہو, کوئی بلی ہو, آپ نے سنا ہوگا ایک بلی کو مار ڈالنے کی وجہ سے ایک عورت جہنمی ہو گئی, ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جانوروں پر شفقت کیا جائے. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. ایسا ذبح کرنا نہیں ہے کہ آدھا بیدھا ذبح کر دو, تڑپ کر کے اس کی موت ہو جائے, ایسا ذبح کرنا نہیں. کچھ لوگ ذبح کرتے ہیں, تھوڑا ذبح کر دیتے ہیں, صحیح طریقے سے ذبح نہیں کر پاتے ہیں, جانور اٹھ جاتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دیکھو ایسا تمہیں ذبح کرنا نہیں ہے, جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جانور کو جب ذبح کرو تو ایسا کرو کہ چھری کو تیز کر لو اور پھر
اس جانور کے گردن پر چھری کو چلاؤ اور اس کو راحت پہنچاؤ, جلدی سے اس کی جان نکل جائے, ویسا کرو, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. دوسری حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب چھری کو تیز کرو تو جانوروں کے سامنے تیز نہ کرو. افسوس ہے لوگوں پر, دو اگر بکرا قربانی کر رہے ہیں تو ایک بکرے کو اسی کے سامنے لٹا کر ذبح کر دیتے ہیں, پھر دوسری بکرے کو اسی کے سامنے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو گویا کہ ایک بکرے کو تم 2 بار قتل کر رہے ہو, یہ تمہارا ظلم ہے. اللہ اکبر. جانوروں پر شفقت کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے یہ قربانی, جانوروں پر شفقت کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کی جائے, جانوروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا جائے, جانوروں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا جائے. اسی طریقے سے یہ جو ہمیں قربانی درس دیتا ہے وہ اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں بہترین مال کو خرچ کیا جائے, اچھے مال کو خرچ کیا جائے. کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کرو تو کیا کرو, لنگڑا پن ہے کیا دیکھ لو, لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مریض بھی نہیں ہونا چاہیے, اسی طریقے سے بہت بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے اندھا بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے اس کے اندر صحت و تندرستی بھی پائی جانی چاہیے. اللہ رب العالمین گویا کہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے اندر ہر قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے, اسی طریقے سے تمہارے ہر صدقات, ہر خیرات کے اندر بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہونی چاہیے, ہر قسم کے عیب تمہارے صدقات و خیرات بھی پاک ہونی چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہ کر دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو بخوبی جاننے والا ہے. تو اس اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے راہ میں تمہیں قربانی کرنی ہے تو اس طریقے سے جس طریقے سے بے عیب جانور کو قربانی کر دو اسی طریقے سے صدقات و خیرات بھی کرو, تو بے عیب چیزوں خرچ کرو. لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو نوٹ سمجھتے ہیں کہ چلے گا نہیں اسی کو صدقہ کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر اگر کسی سامان کی کوئی ضرورت نہیں تو اس کو صدقہ کر دیتے ہیں. بے ضرورت جو لوگوں کے کام نہیں آئے گی, جو لوگوں کو اور سنکٹ اور پریشانی میں ڈال دے گی, ان چیزوں کو صدقہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے صدقے قابل قبول نہیں, وہ صدقے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہیں جو آپ کے نزدیک محبوب ہے اور لوگوں کو وہ محبوب والی چیز کو آپ دے دیتے ہو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے. اسی طریقے سے قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ قربانی جس طریقے سے تم ایک بہترین جانور کو, ایک جوان جانور کو, تندرست جانور کو ذبح کرتے ہو, اسی طریقے سے اپنی عبادات بھی تمہاری کب ہونی چاہیے, تندرستی کی حالت میں ہونی چاہیے, جوانی کی حالت میں ہونی چاہیے. اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے. کیا آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, اربع لا تجوز, کہ دیکھو 4 قسم کے جانور اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. العورا بین عورها, ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو, ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو, ایسا مریض جس کا مرض بالکل ظاہر ہو, اور ایسا بوڑھا جس کے ہڈی میں گودا نہ ہو. ایسے جانور کے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں ہمیں اس کے ذریعے سے اس بات کا درس دیتا ہے کہ جس طریقے سے جانور کے اندر وہ تمام کوالٹیز تم ڈھونڈتے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر وہ کوالٹی چاہتا ہے. تمہارے اندر بھی رب العالمین وہ کوالٹی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر مرض نہ ہو اور اس طریقے سے ساری بیماریوں سے پاک ہو, اور اس کے باوجود بھی تم اللہ رب العالمین کی خاطر تمام عبادات کو انجام دیتے ہو. آج لوگوں کو الٹا دیکھا جاتا ہے, جب انسان بیمار ہوگا تب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا, جب انسان بوڑھا ہو جائے گا تب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا. جوانی میں صرف کمائی, صرف دنیا داری اس کو دکھائی دیتی, اس کے علاوہ اس کو کچھ سوچتا نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی جس بات کا ہمیں درس دیتی وہ یہ ہے کہ قربانی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دیکھو اپنے بیٹے کو قربان کر دو, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ دیکھو اپنے مال, اپنے جان اور اپنے ہر چیز کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار کرنا پڑے گا. نیکی اور بھلائی کے معاملے میں, فرامبرداری کے معاملے میں نہ تمہارا بیٹا رکاوٹ بننا چاہیے, نہ تمہاری بیوی, نہ تمہاری مال و دولت, نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہرگز رکاوٹ بننی نہیں چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل میرے پیارے بیٹے, میرے محبوب, میرے چہیتے, میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی بڑے بہادر تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابا جان, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا آپ کر گزریے,
آپ مجھے انشاءاللہ ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، اپنے بیٹوں کو بھی ایسا بنانے کی ضرورت ہے۔ قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر تم سے تمہاری ساری دولت مانگے، تمہاری بیوی مانگے، تمہارے بچے مانگے، تو اللہ رب العالمین کی راہ میں ان چیزوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تمہیں ہمہ وقت تیار رہنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا تھا، اسماعیل مانتے یا نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی چاہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھ دیے، اللہ نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم تیرا کیا کمال ہے، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے نیک لوگوں میں شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کو بہترین سے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو بہترین ایک ذبیحہ عنایت فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ صف کے اندر سورہ صافات کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کی مال و دولت، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اور کوئی اور دنیا کی محبوب ترین چیز۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ جس طریقے سے تم نے آج اس جانور کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربان کیا ہے، اسی طریقے سے خود کو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، تیار رکھو۔ اس بات کا ہمیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں درس دیتا ہے۔ لہذا وقت نہیں کہ تمام باتوں کی وضاحت کرو، اسی طریقے سے چند عارضی عبادات جو رب العالمین نے ہمارے لیے اس کے اندر رکھے ہیں، جیسے بال نہیں کاٹو گے، ناخن نہیں تراشو گے، اسی طریقے سے چمڑا نہیں اکھاڑو گے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں حرام کاموں سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ اور بعض حلال چیزیں جو ہماری عبادات کے اندر اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑنے کا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں درس دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام عیوب سے پاک ہونے کا اللہ رب العالمین ہمیں درس دیتا ہے کہ جس طریقے سے جانور کے اندر کوالٹی تم تلاش کرتے ہو کہ یہ جانور بے عیب ہونی چاہیے، اسی طریقے سے تم بھی اپنے آپ کو بے عیب کر لو، اپنے آپ کو چغل خوری سے، شرک سے، چغل خوری سے، گناہوں سے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس بات کا بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تم نے آج اس جانور پر تم نے چھری چلا دی، اسی طریقے سے تم اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلا دو۔ اس بات کا رب العالمین ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے اپنی جانب سے ایڈ کر دیا اور 12 باتیں آپ حضرات کے درمیان میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے درمیان بیان کیا۔ لہذا ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو قربانی ہمارے لیے رکھا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دروس ہمارے لیے رکھا ہے۔ ان دروس کو ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قربانی کے تمام دروس کو ہمیں سب سے زیادہ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما، ہماری تمام عبادتوں کو، تمام ریاضتوں کو، تمام محنتوں کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں تو ہمیں بہترین بدلہ عنایت فرما، ظالموں کو تباہ اور برباد فرما، مظلوموں کی امداد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین۔